برادر چاروکا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنا انچوکے 31 جنوری بلوچستان نگے جاورانی صبا تیوگی بلوچستان کے ہستے ڈسٹرب دستگا تو بلوچستان ماضیہ کے ہستے مسلح جد سببا حالات انتہائی نگیک بتگا بلے ای رنگیں صورتحال کے ہستے یہ موجودہ انسرجنسی کے ہستے ماں بالکل نہ دستا اسی بنیادی وجہ ہمیشہ ہیں کہ بلوچستان 12 جتائیں دمگاں بیک وقت آپریشن کے ہستے آئیے آپریشن ارو پہ نام داتا مسلح تنظیم بی لے کے کالادم قرار دیا بتا کالادم بی لے تو اس باوجود کے ہستے ماں دستا کے مزنی پیمانہ یا نقصان بتا دوئنے مگا تو بعض جگہ ہم دستا کے چوش کے کھارانہ کے ہستے عملہ کنک بتا ہمیں بڑا گوادرام ہمیں آلدیمات کے مزدورانی سرا عملہ کنک بتا بعضیں ویڈیوز کے ہستا سیکورٹی ادارہ نیم شن کنک بتگا بلے درستیں آلات صورتحال کے ہستے ہوتی جاگا بلے آلات مروچی بلوچستان این ہیجا سرا کہ کلاکانی کلاک مسلح مردم کے ہستا شہرانی تو کا موجودہ کارروائی کنا بینکاں سوچاں قومی املاک کے ہستے آہانا نقصان دہ باوجود کے ہستے یہ دورانہ چوڑے اقدامات کنک نبی تو دومی نمگا ریڈ زون کے ہستے ٹارگٹ کنک بتا کت کش عملہ و چرشی پد جنہ روڑا بغیر تا لکپاسا ای مکمل کے ہستے سلب بندے مردمانی کنٹرول بتا ہمیں بڑا مستونگا کے ہستے جیل پروشک بتا قیدی فرار بتگاں تو ہمیں بڑا نوشکیا کے ہستے جنگ دا دیراں گوستگیں روچاں میں اطلاعات بتگاں کے بر جائیں تو دومی نمگا میں گندگائیں کہ اما ایکٹیوسٹ کے ہستا یا انسانی حقوق کے تنظیم کے ہستا آہنی ہم یہ حوالہ بعض دل پدردی درشان کو تھا کہ بلوچستان ای جاورانی ای ادا سرکنک کے ہستے ایک چوڑے تاثری داں تو بنیادی طورا اگاں چارک ویک تھے ایک زمانے مدستہ کے ہر وڑی واقعہ بتا کت کش ہم گوستگیں 2 سالہ مسلسل بو اگائیں وانی تو کا جو ہستے زالبول استعمال کرنا بو گاں بلے گوستگیں روچے ای اورش کے ہستے مختلف ہیں جہاں بتگاں تو آنی تو کا زالبول کے ہستے آنی ویڈیو پیغام سوشل میڈیا اس طرح موجود ہیں چکے ادا پیشدارگ نبا انتہائی اساس ہیں تو اہم گندگات کا تو مروچی کے بلوچستان کے ہستے بیک وقت سلب بندی گل کے ہستے آپریشن کنا آپریشن نامم دیا اعلانم کنا کہ ماں آپریشن کنا گائیں تو اشیا چی ادارہ یا حکومت کے ہستا آن سر بعض سوالات چست تو موجودہ حکومت خاص طور پر بلوچستان حکومت کے ہستے بعض جگہ بے بس گندگا کے آئیے کارکردگی انتہائی خراب ہیں کارکردگی سرا سوال چسکنک بھی تو آئیے بعضیں کے ہستے رد عمل دیما کہاں تو مروچی ماوتی مراکشہ کوشش کرنے کہ بلوچستان حکومت ترجمان شاہد رند کہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے یا میڈیا سرا موقفہ دیا کے واسطہ مقرر کنک بتا تو آئیے موقفہ بزور ہیں چونکہ آئیے ما بعضیں پروگرام ٹرائی کو تھا یہ ہمارا وعد ندا تھا تو اگاں شاہد رند صاحب کے ہستے مروچی میں مراکشہ بھی تو بعض سوالات کے ہستا بلوچستان حکومت حوالہ بلوچستان نے وزیر اعلیٰ حوالہ اندیمہ ارکنک با تو دومی نمگا بیان بازی ہم ایک سلسلہ شروع ہوئی تو بعضیں نے یہ واقعہ مذمتہ کا نگاہیں اور دومی نمگا گوشک بو گئے کہ یہ حکومت ناکام یہ موجودہ حکومت بلوچستان لا اینڈ آرڈر صورتحال کنٹرول کرنے کا انتہائی بے بس ہیں یا انتہائی ناکام ہوتا تو چرشی سبا بلوچستان حالات روز پر روز خرابی نمگا رہوگا تو ہمیں حالاتانی تناظرہ گستنگ روچا وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں آئیے ایک پریس کانفرنس سے کو گئے تو کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور دیگے اعلیٰ حکام کہتے ہیں آوار تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں گوشگا کہ الزام دیتا کہ افغان سرزمین کے ہستے پاکستان خلافہ استعمال بوا گائیں تو اطلاعات ہمیشہ کہ ٹیررسٹ گروپس کے ہستا افغان چی آپریٹ کرنے کا ہاں او آنی تو کا افغان شہری موارا تو یہ ہم دعویٰ کو تھا کہ بشیر زیب ڈاکٹر نظر یہ افغانستان موجود ہیں تو یہ ایلیمنٹس کے ہستے ہیں ہندوستان گوشہ کے سرا پاکستان غیر مستحکم کرنے کے کوشش کرنے کا ہاں تو ہر ودی کے پاکستان ترقی نہیں مگارو تو یہ بڑی واقعہ رونما باں وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے تو مزید چیز کچھ دلگوش کرنے موتی مراکشہ دیما برے سو کالڈ جو آپ کا لیڈر جس کو یہ لوگ اپنا لیڈر کہتے ہیں وہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے افغانستان کی ویڈیوز بنا کے وہ یہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ میں لیڈ کروں چلیں مان لیتے ہیں لیڈ کرے تو دس واز دا بگیسٹ آپریشن آف یورز نا ایک یونین کونسل بھی تو آزاد نہیں کی نا تو جب ایک یونین کونسل تک آزاد نہیں کر سکے ہو ایک وارڈ تک آزاد نہیں کر سکے ہو تو یہ بلوچ کو ایندھن کیوں بنا رہے ہو
اور ایندھن کس کا؟ ہندوستان کی اما پہ آپ پاکستان کو جب ٹیک آف کرنے لگتا ہے، وہ اکنامکلی ہو یا ریجن میں فورن فرنٹس میں، وہ جب ٹیک آف کرتا ہے، اپنی ایک جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ ہندوستان کی اما پہ اس طرح کے واقعات کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خطے میں پاکستان کی اہمیت ہے اس کو کمزور کرتے ہیں. اور کس کا؟ صرف اور صرف، چاہے یہ بشیر زیب ہو، چاہے یہ اللہ نظر ہو، چاہے یہ باقی جتنے اس کے لوگ ہیں، اربیار ہو، یہ سب ہندوستان کی دلالی کرتے ہیں، اور اس دلالی کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر ایک ٹویٹر سردار، جنگ ہو رہی ہے، تم جنگ کے درمیان تو کم سے کم ایک سائیڈ لے لو نا. جنگ کے درمیان تو ریاست کی سائیڈ لے لو، اس کے بعد پھر اگر ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، اس پہ کوئی کرٹیسزم کر رہی ہے، 100 دفعہ کر لو. اور میں ان سے یہ جواب مانگتا ہوں کہ تم جن کے لیے دعاگو تھے، کل جب وہ معصوم عورتوں کا، بلوچ عورتوں کا قتل و غارت میں مصروف تھے، تو مجھے تو یقین ہے کہ تم مسلے پہ بیٹھ کے بیلے کے لیے دعائیں کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ صاحب شما گپال دلگوش کو تھا تو آئیے گوشک ہمیشہ کہ درستیں معاملات کے ہستاں افغانستان اچھے اینڈل کنک بوا گاں تو انڈیا ایمائے سرا کنک بوا گاں ادوم نمگا امیچو ٹیررسٹ گروپس کے ہستے ہیں پاکستان ڈیسٹیبلائز کنک لوٹاں تو آہانی ٹکانا یا آہانی آئی ڈاؤٹس کے ہستے ہیں افغانستان تو پمیش کا آئیے مردمائی نام گفتگا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال بوگاں اطلاعات ہمیشہ کے دہشت گرد گروہانی تھا افغان شہری ہم آوارہ بھلے امیچو اطلاعات یہ ودا جاری کو تھا سیکورٹی فورسز یا ادارہ ہاں یا حکومت ہے تو آنی تو کا درست کہتے ہیں امیچو کشک بتگاں بلوچاں عام مردمانی گپی یا گروپس کہتے ہیں ملیٹنٹ گروپس آنی گپی تو یہ والا وزیر اعلیٰ بلوچستان مزید گوشتا کہ اے دہشت گرد کے ہستاں لوٹاں کے ماں سرنڈر بے کنیں تو ای جنگ اگر 1000 سالہ دا برجہ بھی ماں جنگ کرنے کے واسطہ تیار ہیں. BLA کوئی رجسٹرڈ سیاسی تنظیمی نہیں کہ ان کا پتران کنگ بھی تو آئی گوشک ہمیشہ کہ یہ عناصر تو پنگ زورہ ہوتی نظریہ مسلط کنک لوٹاں عواما نشانہ جوڑ کنک لوٹاں تو وزیر اعلیٰ صاحب ڈائریکٹ میسج ہمیشہ کہ مذاکرات چوڑی نبی اور ایشانی کے ہستے سختیہ گوں ایشانی خلافہ کارروائی کنک بھی اور طاقت استعمال ایشانی خلافہ واحد علیہ مذاکرات ایشان کو کنک نہیں پرچہ کہ غیر رجسٹرڈ سیاسی تنظیم نہ. وزیر اعلیٰ صاحب دلگوش کرنے ہوتی مراکشہ دیماوری جنہوں نے پورے پاکستان میں 30 سال تک ایک نیریٹو کو چلائے رکھا اور اس نیریٹو کو کبھی ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑا، اس دہشت گردی کو کبھی اس کو پولیٹیکل ایشو بنا کے جوڑا کہ جی یہ پولیٹیکل ایشو ہے. یہ کہاں سے پولیٹیکل ایشو ہے؟ کوئی BLA رجسٹرڈ جماعت ہے جس کے ساتھ آپ نے کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کر رہے ہیں؟ یہ یا کوئی ایمبولینٹری سروس BLA نے شروع کی ہوئی ہے یا کوئی اسکول سروس شروع کی ہے جس کو آپ نے امپروو کر رہے ہیں؟ یہ خالصتاً بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے اور بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیلنا چاہتے. اس طرح کا ڈائلاگ کی بات کر کے آپ ریشنلائز کر رہے ہیں یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی باتیں کر کے آپ اس جنگ کو جوڑ رہے ہیں محرومی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اس وائلنس کو ریشنلائز کر رہے ہیں. لہٰذا وائلنس کو ریشنلائز کرنا بند کر دیں. اور ڈائلاگ کا اینڈ نتیجہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کے لوگ مجھے بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ ڈائلاگ کا نتیجہ اگر یہ ہے کہ BLA تھک جائے، وہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرے، بالکل 100 بسم اللہ. لیکن اگر ڈائلاگ کا نتیجہ یہ ہے کہ they want us to surrender, we will not. ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے. This country is ours. This is our motherland. We'll fight for it. ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر ہونے کو تیار نہیں ہیں. برادر چاروں کا چکے وزیر اعلیٰ بلوچستان دو ٹوک کو شگاہا کہ میں وہ نیچو سستا یا ارزان نہیں کہ ماہاں یا لب دیں اور بلوچستان آہانی واسطہ جہنم جوڑ کنی. تو آئیے کو شک ہمیشہ کہ تاثر کے ہستے ہیں احساس محرومی گوں جوڑینک بو گئیں تو ارادیں اور کارروائی بھی اور ریشنلائز بھی اور اشیے خلاف ہمارا ارچی کنک کبھی ماں کنے اور فورسز محلو کے جان و مال تحفظ رکھنے کے واسطہ کارروائی کو تھا تو کارروائی برجا بھی تو آہنی خلافہ کہتے ہیں چوڑیں ترست بھی میں آما چبوت نہ کریں. چونکہ بندہ تھا ماشا ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب کلب گوشت دار آئیں تو آئیے تو کا وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں چونکہ بستنگر روچہ سلطان اختر مینگل صاحبہ ای
سی ایک جنوری حالات پیدا ہوتے ہیں ٹویٹ ہی کتگا تو آئی گوشک ہمیشہ کہ موت زندگی آئی انہیں صورتحال انہیں جاورال انہیں نگے گے جاور ندیستگا تو یہ کہتے ہیں ایک مزنی ناکامی تو وستگر چا وزیر اللہ صاحب ہوتی پریس کانفرنس آئی ٹویٹر سردار نام داتا کہ مسلح تنظیم گل کے استا آنی واسطہ یہ اعلیٰ تانی تک دعا لوٹی باید کرداری ادا بکا بلے آہانی کو ہمدردی اظہارہ کنگا تو ہمیں اعلیٰ تانی تناظرہ ملوچی بی این پی مرکزی قیادت کے استے سینئر نائب صدر ساجد ترین یا یہ دیکھے مرکزی رہنما پریس کانفرنس کو تگا تو یہ حوالہ ایڈوکیٹ ساجد ترین کے استے یہ ہم گشتگا کہ ما ای عام مردم کے اسنا کشک بودگا ما اشانی سرا افسوس کنے اور غمزدہ کال کے اسنا مہانی گما امرا ہے تو آئیے گوشک ہمیشہ کہ آلات امینچو کراب ہاں کہ بلوچستان ہے کیپٹل سٹی کوئٹہ ہم غیر محفوظ ہیں تو آئیے گوشتہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے استے یہ معاملات نو سنگینیا گو بچاری اور سیاسی اور سنجیدہ حل یہ نیمگا روگے کوشش بکا بلوچستان مسئلہ الکن کے واسطہ سنجیدہ ڈائلاگ کے استے ناگزیریں موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے استا صوبہ سرا لائبلٹی جوڑ بودتگا ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب اور بی این پی اے مرکزی قیادت پریس کانفرنس تھا موجود بودتا ایڈوکیٹ صاحب اچھے کچھ دلگوش کنے ہم نے ابھی برہا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ ہوش کا ناخن دے یہ صبح جو ہے یہ اس وقت یہ پرامن رہ سکتا ہے یہ صبح اس وقت چل سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے مسائل اور مشکلات دور کرنے کے لیے سیاسی حل کو ڈھونڈا جائے یہاں پہ ایک سنجیدہ مذاکرات شروع کی جائے یہ آپ نے اب تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ یہ اس طرح کے حکمران اگر کسی کو بھی بٹھا لے جو اردو کے بغیر بھی اسمبلی کا ممبر بن جائے اور اردو کے بغیر وہ جا کے وزیر اعلیٰ بھی بن جائے منسٹر بنے تو یہ کون سی مشکل کام ہے لوگوں کو تو ویسے بھی آپ نے آج بھی وہ برمنا جہاں بھی بیٹھتے کہتے ہیں ہمیں لایا گیا تو یہ لایا گیا والا یہ بڑا ایک کوسچن اس وقت بن گیا ہم کہتے ہیں یہ ایک لائبلٹی بن گئی ہے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی لائبلٹی ہے کہ وہ تو تمام اس وقت جو جتنی دوری بلوچستان کے نوجوانوں کے عوام کا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوری دن بدن بڑھ رہی ہے یہ اس طرح کی حکومتوں کی کرتوت کی وجہ سے جو خود اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے جو خود اس کی کوئی اس طرح کا رول نہ ہے نہ تو نوجوانوں کو یہ روزگار دے سکتے آج بھی آپ دیکھیں ملازمین ہزاروں کی تعداد میں یہ تو یا جیلوں میں اس کے بچے اور خواتین روڈوں پہ اس کو احتجاج کے دوران گھسیٹا جا رہا ہے منڈار چارو کان چکے شما ایڈوکیٹ ساجد ترین صاحب گپوال دلگوش کو تھا تو ہمیں تناظرہ آئیے گوشک ہمیشہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے استے اوش بکنا معاملات گشگیوار بکنا تو دو بھی نہیں ہوگا مگندے کہ بلوچستان حکومت نوٹیفیکیشن شنکتا بلوچستان تیوگیں بلوچستان دفعہ 144 نافذ کرنا اصلاح نمائش استعمال ڈبل سواری اور اجتماعات سر ایک مایادہ پابندی جنک بتا اور دو بھی نہیں ہوگا موبائل انٹرنیٹ سروس کے استے اہم معطلیں اعلیٰ تانی پیش نظرہ اور ٹرین سروس ہم انگتا بحال نبوتا اور دو بھی نہیں ہوگا سیکورٹی ذرائع یہ بیان شنگ کو تھا کہ بلوچستان سیکورٹی فورسز نمگا سینیٹائزیشن آپریشن کے استے بڑھ جائیں یہ دورانہ سیر اوچانی تھا 170 اب ناشرکار کے استا کشک آہانی تاکو بھی آہانی خلافہ کاروائی بڑھ جائیں تو جیسے چرشی پد کہ گوستنگ روچا 145 کشک بودتا مروچی 170 اب ناشر کارانی کشک آل دیمات کا تو یہ صورتحال تھا کہ ایک روچی بلوچستان کے استے کوڈناف بھی حکومتی کنٹرول گندگ نہ بھی تو چونکہ بلوچستان یہ ودا مگندے کے ریئر ارتھ مینرل گبو اگائیں معدنیات عالمی سرمایہ کاری گیشکن کے گبو اگائیں سی پیک منصوبہ کے استے یہ محور گوادریں بلوچستان ہیں تو گوادر ہم نگے گئے آج آورانی دیپان بوتا تو مروچ موتی مراکشہ یہ ہم ڈیبیٹ ڈسکشن کرنے کے بلوچستان عالیہ اٹیکس کے استا عملہ کے استا آنی تو کا عالمی سرمایہ کاری سرا آئی اچھے اثر کپت کنا پرچہ کہ بلوچستان معدنی وسائل حوال ہا ہوتی کوسٹل بیلٹ حوال ہا دنیا چم امائیہ سکاں اور امریکہ چائنا کے اسنے سرمایہ کاری کنگا امریکہ میں سرمایہ کاری خواہش مندی تو یہ اعلیٰ تانی تو کا سرمایہ کار کے استا یعنی سرمایہ کاری آئی سر اچھی اثرات بتا
گپتران کنی زورنگ ونڈی بریک پداش میں متا ساڑی بھی گیشن گپتران کنی شرف مند چاروں کا بریک اپد ماشمارا وشت کرنے چکما کا پتران کن گائیں کہ بلوچستان میں موجودہ صورتحال یا بلوچستان خطرناک صورتحال کہتے ہیں چوڑا ای عدد سر بوتا اور بلوچستان ماضی مختلف حوالہ یہ انسرجنسی دوران خراب صورتحال حوالہ مختلف ٹیکس اور عملہ بتگا بولے صورتحال اے نیجا چون رستہ اس چی بنیادی وجہ نواب زدہ لشکر رئیسانی صاحب سینئر بلوچ رہنمائی تو آئیو گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم نواب زدہ صاحب. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا میرے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر آپ وقتاً فوقتاً بلوچستان کی جو خراب صورتحال ہیں اس پہ بات کرتے رہتے ہیں اور آپ اس بات پہ زور دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں کہ جو ڈوئلہ گئے اس کا عمل شروع کیا جائے, ایسی حکومت جو ہے لائی جائے جو بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کر سکے. یہ فارم 47 والے کی حکومت ہوں گے تو حالات یہیں رہیں گے. تو بالکل آپ وقتاً فوقتاً یہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں, آپ کے پریس کانفرنس بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں. لیکن میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج بلوچستان جس صورتحال سے دوچار ہے, 31 جنوری کو جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا کہ ریڈ زون تک کو پہنچ گئے, جناح روڈ تک پہنچ گئے, جناح روڈ سے لے کر لسبیلا تک پورا جو آئی وے ہے کوئٹہ کراچی وہ ڈسٹرب رہا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آلات اس نہج پہ پہنچے ہیں, حکومتی کنٹرول نہیں ہے, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں یہ ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ پرسوں ترسوں کوئٹہ میں یہ ہوا اور کوسٹل ہائی وے تک ہوا. یہ تو سن 48 سے شروع ہوا ہے جب ریاست پاکستان نے ہمارے جو قومی حقوق ہیں, شناخت ہے, اس کو پامال کرتے ہوئے کلات کو انیکس کیا اور آغا عبدالکریم اس وقت جیل چلے گئے, ان کو 20 سال کا سزا بھی دیا گیا. اس کے بعد تو مسلسل ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں اس سرزمین پہ بسنے والے یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو پروونس نہیں ہے. بلوچستان ایک قومی تاریخی ایک کلچرل اکائی ہے جو اپنے وجود کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے, اپنے زبان, اپنے کلچر, اپنے سیاسی عمل, اپنے آئندہ کا فیصلہ اور اپنے وسائل پہ اختیار چاہتا ہے. اس لیے کہ ہم ہندوستان سے آزاد نہیں ہوئے, ہم اس سے پہلے بھی آزاد تھے. بہرحال اس کے بعد جو بھی ہوا, ہم آج اپنے قومی تاریخی وجود کے ساتھ اختیار چاہتے ہیں. جو ریاست پاکستان اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ, راول پنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اختیار اور وہ تاریخی احترام عزت نہیں دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ مسلسل دیکھیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران کبھی ہٹ کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو, کبھی ہمارے 10 پشتوں کا بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو وسائل ہیں ہم جہیز میں نہیں لائے. یعنی ان کو احساس کبھی نہیں ہوا, یہ اپنے طاقت کے گمنڈ میں یہ باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد ایک نقوی ہے جو کسی امریکہ کے ٹی وی چینل میں ملازم تھا, آج ہمارے سر پہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے انٹیریئر منسٹر ہے, وہ کہتے ایک ایس ایچ او کا مار ہے. آج وہ کہہ رہے نہیں 4-5 سرفراز بگٹی اور ہوتے ہم اس کو ٹھیک کرتے. پھر انہوں نے بار بار گنتی کرانے شروع کیے. آج یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مسنگ پرسنز جو سیف ہاؤسز میں ان کو بھی نکال کے مار کے پھینک رہے ہیں. تو یہ طریقہ کار تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے قومی وجود کو, تاریخی حیثیت کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ اور بلوچستان میں ان کے جو چمچہ بریگیڈ ہے, جو سہولت کار ہیں, وہ تسلیم نہیں کرتے. جب تک ہمارے قومی اختیار کو, قومی وجود کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, 10 پشت نہیں 10,000 پشت بھی گزرے, بلوچستان کے لوگ مزاحمت کرتے رہیں گے. آج آپ اندازہ لگائیں کہ آج عام بلوچ اس بات پہ بڑا مجبور ہے کہ سوچے کہ آج بلوچ کے خواتین نے بھی بندوقیں اٹھائی ہیں اور گلی کوچوں میں اپنے قومی حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس میں 10 آپ اور وزیر لائیں یا آپ سرینا ہوٹل میں یا مری معاہدے کے تحت فیصلہ کریں کہ 2 سال کون بیٹھے گا. پاکستان کے حکمران آج تک سنجیدہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخی سرزمین کو وہ طاقت کے ذریعے اپنے جو ہے طاقتور فوج ہے اس کے ذریعے
تسخیر کر کے ہمارے آئندہ نسلوں کے وسائل کو، آئندہ نسلوں کے سیاسی اختیار کو لوٹیں گے. اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ آج اس فیصلے پہ آئے ہیں کہ جب خواتین نکلیں تو پھر آپ باقی کیا فیصلہ کریں گے، کہ ہم اپنے قومی اختیار کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے قومی تاریخی سرزمین ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو موجودہ جو مسلح جدوجہد ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خواتین بھی شامل ہیں، اور بھی بندوق اٹھائی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا حصہ ہیں، فائر بھی کر رہی ہیں. تو بنیادی طور پر سرفراز بگٹی جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، تو انہوں نے کل کے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے، کہ جو تنظیمیں ہیں دہشت گرد تنظیم وہ کہہ رہے تھے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، کس سے مذاکرات کریں. ابھی بھی وہ طاقت کے استعمال پہ زور دے رہا ہے. تو جب طاقت ایک طرف استعمال ہوگا، ظاہر سی بات ہے دوسری طرف بھی بندوق اٹھے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے جو اشتعال انگیز بیانات حکومت کی طرف سے آتے ہیں تو لوگ مزید مشتعل نہیں ہوں گے اور آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید خرابی کی طرف نہیں جائیں گے؟ اس سے بڑے حملے کے بھی خدشے نہیں ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ آج جو حالت ہے بلوچستان میں، بے چینی ہے، بلوچستان میں خون ریزی ہے، اور اس حالت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید الیکشن کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، آج اقتدار پہ بیٹھے ہیں اور سہولت کار بنے ہیں ریاست اور اس کے اداروں کا. تو اس سے تو حالات مزید اور خراب ہوں گے یا مزید مزاحمت میں اضافہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جس پالیسی کا اعلان سرینا ہوٹل میں کیا گیا، اس پالیسی کے نتیجے میں یہ سب کچھ اور مزید آگے بڑھے گا. بلوچستان کے لوگ باعزت باوقار زندگی کیا جدوجہد کر رہے ہیں. جب سیاسی راستہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے روکا ہے تو اس کے نتیجے میں یقیناً نوجوان ہو، خواتین ہو، حضرات ہو، سیاسی کارکن ہو، وہ بندوقیں اٹھائیں گے. اگر آپ یہ کلپس دیکھ لیں کہ جہاں مسلح لوگ کھڑے ہیں وہاں ان کے ساتھ خالی ہاتھ لوگ بھی کھڑے ہیں اور بچے بھی کھڑے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا ایک عدم اعتماد ہے آج کی حکومت اور اس تمام نظام پہ. وہ نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ کسی سیاسی عمل کو مانتے ہیں، کیونکہ ریاست کا جو رویہ رہا ہے وہ کبھی بھی بلوچستان کی خیر خواہی میں نہیں رہا ہے. وہ تسخیر اور طاقت کے ذریعے اس ساحلی پٹی اور اس کے وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں عام آدمی بھی اب اس وقت تماشبین ہے اور تماشا دیکھ رہے ہیں جب جنگ ہو رہا ہوتا ہے. تو ارشد، جیسا کہ آپ نے جو معدنی وسائل ہے بلوچستان کی ساحلی پٹی کا ذکر کیا، تو ایک عالمی انٹرسٹ بھی ہے، انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی بلوچستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ہے. چائنا بھی یہاں موجود ہے، سی پیک کا محور گوادر ہے، گوادر بھی اس سے گزشتہ روز جو حملے ہوئے تھے اس بھی ڈسٹرب تھا. تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے، اور ریئر ارتھ منرل یا معدنیات پہ رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو بلوچستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی باتیں حکومت کرتی ہے. تو اگر حالات اس طرح ہیں، یہ صورتحال ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معدنیات میں عالمی سرمایہ کاری بڑھانے کی کوششوں پر جو موجودہ حالات ہیں وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے، بات یہ کہ پاکستان لوٹ مار کرے اور پوری دنیا کے اداروں سے قرضہ لے اور پھر ہمارے وسائل سے اپنے عیاشیوں کا قرض اتارے، ایک تو یہ بات عام بلوچ کو، عام پشتون کو جو سرزمین پہ بستے ہیں ان کو قبول نہیں ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ جب فیصلہ ہی کرتے ہیں کہ ایک جعلی حکومت کے ذریعے جعلی قانون سازی کرتے ہیں، مائنز اینڈ منرل ایکٹ انہوں نے بتایا، تو پھر یہ کیسے چلے گا کہ عام بلوچ اپنے لوگوں کو اور اپنے آئندہ نسلوں کو بھوکا دیکھے، بے روزگار دیکھے، تو وہ پھر قبول کرے کہ یہ اس ایکٹ کے تحت لوگ آ کے ہمارے سرزمین کو لوٹے. سنجیدہ نہیں ہے. ریاست کو اپنا اعتماد بحال کرنا پڑے گا. سنجیدہ نہیں ہے. یقیناً وہ کہتے ہیں کہ ہم قتل کریں گے، ہم ماریں گے، اس میں نہیں. اب میں نے کل سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ریاست نے ایجاد کیا ہے اس نے کہا کہ لوگ لکھ کے دیں کہ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھ کے دینے والا بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لکھ کے لوگوں سے لے گئے. ہم اپنے مٹی کے ساتھ ہیں اور اپنے آئندہ نسلوں کے بقا کے ساتھ ہیں. نہ کسی کے ساتھ ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں. اب آج تک یہ اپنے تکبر غرور سے نہیں اٹھے. ریاست کو اپنا اعتماد بلوچستان کو باعزت ڈیو رسپیکٹ دینا پڑے گا. پھر شاید کوئی معاملہ میں
कोई बातचीत का रास्ता खुल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवाबजादा लश्कर रईसानी साहब, टाइम निकाल प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदा चारों सीनियर सियासतदान नवाबजादा लश्कर रईसानी साहब अमरादारी कनगा तो वहाँ कोशिश कनगा है कि शायद रिंद मावन खसूसी बलूचिस्तान ने वज़ीर आला या मौक़िफ़ा बजूरी चुके वस्तंगे बाज़ टी वी चैनल जिस तक वस्तंगे रोचा के आई होती मौक़िफ़ दाता तो माँ कोशिश करें कि एज ए बलूची न्यूज़ चैनल बलूचिस्तान आला था बलूचिस्तान में डोमेन बलूचिस्तान में फोकस कनगाएँ और अमा सवालात के हस्ती में ज़ेना एर बेकने हुकूमती मौक़िफ़ ची वज़ीर आला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस और दोमिनी मगा बलूचिस्तान 12 मुख्तलिफ़ी इलाक़ा हुकूमत व तस्दीक को तक डिस्टर्बेंस बुता सूरत हाल के हस्ती इंतहाई तशवीशनाक गंदक बोगाएँ और नूश किया मगंदे के साथ चल खला का ये टेंशन बरजा बुता और 2 महीने मगा हुकूमत व हमेशा इतराफ़ को था तो मौजूदा सूरत हाल ची या आइंदा लायामल हुकूमत ची मौजूदा आलातानी गिरदार कनगा ची इकदाम कनगाएँ या आओ के वदा ये वड़े सूरत हाल पेश नज़र हुकूमत ची इकदाम का ये सवालात कुश कने के अब ये और सवालात आई दिमा एर कने वस्तगे 2 सेगमेंट में ट्राई को तमारा या टाइम न दाता वज़ीर आला बलूचिस्तान मावन खसूसी शाहिद रिंद साहब तो ये वदा आखिरी इतलात हमेशा के 177 मुसल्ला मरदम के असलबंद मरदमानी कोशक आल के हस्ते सिक्योरिटी ज़राया हुकूमत बलूचिस्तान वज़ारत दाखिला जारी को था उदमनियों का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के हस्ते आइए जारी बुआ गप्पी तो आलातानी पेश नज़र ये वदा मगंदे के बलूचिस्तान आते होंगे बलूचिस्तान दफ़ा 144 जनक बुता अमन अमान सूरत कंट्रोल करने के अवालहा यक माया दफ़ा 144 के हस्ते बरजा भी और कस असला नुमाइश को नका असला कारमर्स को नका मोटरसाइकिल डबल सवारी से आए शीशग और गैर रजिस्टर्ड गाड़ी के हस्ता निसरा मुकम्मल पाबंदी बंदिश जनक बुता तो अहम तरीन सवाल हमेशा कि 12 मुख्तलिफ़ मकामात तो का 12 असला महागोशें तो अच्छी सूरत हाल या गस्तगा कि बैक वक्त अमला बुता और सूरत हाल खराब कनक बुता और 2 महीने मगा ये हम दिस्ता के आला तानी कंट्रोल करने के अवाल हुकूमत ने मगा अच्छी इकदाम कनक न बुता तो वज़ीर आला साहब के हस्ते तकरीबन नेम रोचा रंद आइया कोयटा अमा दमगानी विजिट को था कि उदा बम धमाका फायरिंग और पुलिस एहलकार के हस्ता आनिसर अटैक बुता तो वज़ीर आला साहब पदा वस्तंग रोचे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अंचुके में प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीज़ें अहम क्लिप शुमेदीमा पेश को था ताकि वज़ीर आला बलूचिस्तान चे गुशगाएँ और सरदार अख्तर मेंगल साहब के हस्ते ये नामा नगर गए बोले टूटर सरदार गुशगाएँ के बजाय आला तानी बितरी ने मगा आला तानी खराबी ने मगा इश्तियाल ने मगा मरदमा बरका बिल वज़ीर आला साहब के हस्ते ए जावरानी था वो देख ए रंगे स्टेटमेंट जारी कर तो आवत इश्तिहाल दिया मरदमाना और मरदम चरशिया चे मुश्तल बन चुके माँ मुख्तलिफ़ी वीडियोज़ या क्लिप्स के हस्ता आहाँ गिंदगा कि मरदम चे वड़ा आने गुमा इज़ार यकजती और हमदर्दी कनगा ब्रेक के दूरी पता शो में निमा करेंगे शिंग पुत्रान का मड़ादार चारों का ब्रेक पद माशमारा वशत कने चुका माँ का पुत्रान कनगा बलूचिस्तान मौजूदा सूरत हाल सरा तो बलूचिस्तान मौजूदा सूरत हाल चूँकि 31 जनवरी में दिस्ता तो ये नहजा चो सर बुतगा के बायक वक्त 12 डिस्ट्रिक्ट्स के हस्ते डिस्टर्ब बुतगा तो का पुत्रान बरजाएँ मेरे को ना बरदारी कनगाएँ चेयरमैन असलम बलूच साहब सूबाई सदर नेशनल पार्टी सीनियर रहनुमाई आई होंगे शिंगा पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर हमने बलूचिस्तान के हालात तो बहुत देखे हैं कि इंतहाई ख़राब हालात भी देखे हैं, लेकिन जो हालात 31 जनवरी को थे जो पूरा पट्टी था और डिस्टर्ब था 12 अजला जो है वहाँ हमले होते रहे और कोयटा शहर जो कि कैपिटल सिटी है वो 2 दिन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद था और धमाके होते रहे, फायरिंग होती रही। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है, क्या गलत पॉलिसियाँ हैं जो हालात आज इस नहेज तक पहुँच चुके हैं? जी सबसे पहले तो आपका आपके चैनल का शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि देखो हमने शुरू दिन से ये कहा है, हमारा मौक़िफ़ रहा है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी मसला है। ये सियासी तौर पर बातचीत से और इंसाफ फराहम करने से और लोगों को
खुशहाल बनाने से, उनके अख्तियार को तस्लीम करने से ये मसला हल हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से एक माइंड सेट ऐसा है, वो बलूचिस्तान के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसको अस्करी मसला समझता है और इसको इसी अंदाज से लेता है कि इसको हम मारेंगे, हम पीछा करेंगे। तो इसी तरह से जब ये सिलसिला जो है गुज़िश्ता 25 साल अभी हो रहे हैं, ये 2 दिहाई से ज़्यादा हो गया चल रहा है और ये 2 दिहाइयों से मुसलसल ऑपरेशन है, मसला ठीक होने के बजाय तो बिगड़ता जा रहा है। और इस बार तो आपने इंटरनेशनल मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने, सब ने देख लिया कि बलूचिस्तान का मसला जो है ये गोली से, ये गाली से, ये इल्ज़ाम तराशी से, ये इन चीज़ों से जो है हल नहीं होता, बल्कि इस पे बैठना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस का माहौल पैदा करना पड़ेगा, एतमाद का माहौल पैदा करना पड़ेगा, ताकि कोई आपके साथ बात करने के लिए तैयार हो, कोई आपके साथ बात करे, आपके जब एतमाद हो फिर कोई आपसे बात करे। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हालात जो है वो अभी ये भी नहीं है कि कोई किसी के साथ बात कर ले, या मौजूदा सेटअप पे जो लोग बैठे हुए हैं ये तो सारे गाली गलौच वाले हैं, ये तो सारे वो लोग हैं जो बोलते हैं कि बस मसले का जो है हल यही है कि हम ये कहें कि ये यहाँ पे अफगानिस्तान की मुदाखलत है, यहाँ पे हिंदुस्तान की मुदाखलत है, और इसको हम इस अंदाज से इस नैरेटिव को बदल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का जो नैरेटिव है, बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी है, बलूचिस्तान में जो गुर्बत है, जो अफलास है, इसकी जो नैरेटिव है वो इंतहाई मजबूत हो गया है। और इस नैरेटिव को इस तरह के बयानिए से रद्द नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इनके अभी तो कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि बैक वक्त अगर 10-12 शहरों में बैक वक्त इस तरह के कैजुअल्टीज होते हैं तो ये समझ से बालातर है कि इसको जो है कोई ये कहे कि हमने फतह कर लिया या ये हुआ, या दोनों फरीकों से मैं ये कहता हूँ कि कोई ये दावा नहीं करे कि हमने फतह कर लिया। असल मसला ये है कि यहाँ पे जो माहौल जो बना हुआ है ना, इसका बदअमनी का, ये बेरोजगारी का, ये सबसे बड़ा, अभी इस पे कोई जो है इसको अगर सीरियस लेते, संजीदा लेने के बजाय, बॉर्डर से लोगों का रोजगार वाबस्ता था, 30 लाख लोग बॉर्डर से वाबस्ता थे, उनका रोजगार वाबस्ता था, वो सारा बंद कर दिया गया और ये 30 लाख लोग जो है वो मुतासिर हुए। उसके अलावा जो है बेरोजगारी उरूज पे है, बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स को, टीचर्स को तनख्वाहें नहीं है, बजाय कि ये कहा जाए कि ये चंद लोग हैं जो पहाड़ों पे हैं, चंद लोग होंगे, लेकिन जो लाखों लोग, जो करोड़ों लोग, 2.5 करोड़ लोग जो ज़मीन पे हैं, उनका हाल क्या है। तो नैरेटिव तो उस वक्त बनता है कि आप जो है ये 2.5 करोड़ को तो आपको वो सहूलियात दें, उनको तो ये आप मुतमईन कर लें कि आप उनको वोट का हक दे रहे हो, आप उनको सियासत का हक दे रहे हो, आप उनको ये हक दे रहे हो कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। यहाँ सारे मामलात को 3 MPO के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ सारे मामलात को जेल के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ सारे मामलात को 4th शेड्यूल के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो खलफशार है, जो बदएतमादी है, वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसमें इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन चेयरमैन साहब, जैसा कि आपने कहा कि जो नेशनल पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि डायलॉग और मुज़ाकरात जो है बलूचिस्तान के मसले का हल है, ये प्योर जो है सियासी मसला है, इसको ताकत के ज़रिए हल करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन आपने जो कॉन्फिडेंस और एतमाद की बहाली की बात की, लेकिन जो मौजूदा सेटअप है, वज़ीर आला साहब की बात करें तो उसके जो स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इश्तियाल अंगेज़ हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब इश्तियाल अंगेज़ बातें होंगी तो लोग भी मुश्तइल होंगे। कल भी उन्होंने कहा कि किन से मुज़ाकरात करें, BLA कोई रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है, इससे बातचीत नहीं हो सकती और बंदूक के ज़ोर पे अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। तो लिहाजा
طاقت کے ذریعے مسائل حل ہوں گے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں؟ جو حکومت ہے، عوام کی اگر نمائندہ ہے، تو حالات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ان کو بھی کچھ صبر، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جذباتی فیصلوں سے حالات مزید خرابی کی طرف نہیں جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو، امن بندوق کے نالی میں نہیں ہوتا ہے، امن بندوق کے گولی میں بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایسی باتوں سے بالکل جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس سے بات کی جائے، تو 2014 2015 آپ کے علم میں ہے، ڈاکٹر مالک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے، اس نے کس سے بات کی؟ اور اس بات چیت کے لیے ڈاکٹر مالک صاحب کو پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت دونوں کا جو ہے اعتماد حاصل تھا، دونوں نے اسے بھیجا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، ان کا مائنڈ سیٹ بدل گیا، وہ سلسلے جو ہے وہ رک گیا۔ اگر وہ سلسلہ نہیں رکتا تو وہ امن بھی ہوا، یہ شاہراہیں بھی کلیئر ہو گئی، کسی تحصیل پہ، کسی بینک پہ، کسی تھانے پہ حملہ بھی نہیں ہوا۔ تو بات چیت تو کرنا ہوگا نا، یہ بلوچستان میں پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ بلوچستان میں 58 میں ہوا، 60s میں ہوا، 70s میں ہوا بلوچستان میں۔ ابھی جو ہے یہ آگ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈکٹیٹر نے مشرف کا لگایا ہوا آگ ہے، اس آگ پہ پٹرول ڈالنے سے یہ نہیں بجھتا، اس پہ پانی ڈالنا پڑے گا، یہاں پہ لوگوں کو سب سے پہلے ووٹ کا حق دینا پڑے گا، حقیقی سیاسی قیادت کو دیوار سے لگانے کی جو روش ہے اس کو بدلنا پڑے گا۔ اب تو لوگوں پہ، ابھی آپ ان کو چھوڑیں، آپ جو ہے اس پہ آ جائیں کہ یہاں لوگوں پہ کتنا اعتبار کیا جا رہا ہے، لوگوں پہ کتنا اعتماد کیا جا رہا ہے۔ جو جمہوری لوگ ہیں، ووٹ کا حق نہیں ہے، ووٹ پڑتا ہے آپ کو، نتیجہ میرے حق میں نکلتا ہے، جیتتے آپ ہے، نوٹیفیکیشن میرا نکلتا ہے۔ ایک کانسٹیٹیونسی مجھے بلوچستان کا آپ بتائیں جو کورٹ میں سے الیکشن ٹریبونل میں نہیں گیا ہو، جو عدالتوں میں نہیں گیا ہو۔ جب لوگوں پہ آپ اعتماد نہیں کریں گے، آج کی صدی میں لوگوں کو، آپ بلوچستان کے لوگوں کو ووٹ کا حق، ہم تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ باقی چیزیں اپنی جگہ ہے، ووٹ کا حق تو دو۔ جب بد اعتمادی اس حد تک ہے کہ جو ریئل قیادت آئے گی، وہ ریئل قیادت جو ہے بلوچستان کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہم ڈنڈے سے حل کریں گے اور اپنا نرسری لگائیں گے، اپنے نرسری سے اپنے لوگ نکالیں گے، انہی لوگوں کو حکومت دیں گے۔ ابھی تو انہوں نے 2018 میں یہ کیا، 2024 میں یہ کیا، اپنا نرسری لگایا، اپنے نرسری میں چوزے پالے، انہی کو بڑا کیا، انہی کو اقتدار دیا۔ اب روتے کیوں ہیں؟ اب تو حالات کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا نا، جب ساری چیزیں زیرو سے انہوں نے خود شروع کی تو پھر تو آج حالات کو ٹھیک ہونا تھا، آج پھر خوشحالی آنا تھا، آج ترقی آنا تھا نا۔ یہ ساری چیزیں تو اس بہانے کیا گیا کہ بلوچستان میں ہم ایک ایسے قیادت کو لے آئیں گے جو ہماری بات مانے، جو ہماری جی حضوری کرے، جو ہمارا فرمان بردار ہو، ہم ان کو لے آئیں گے، بلوچستان ترقی کرے گا، بلوچستان میں ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، امن ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود کیوں امن نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بھائی، اصل جو ہے، جو حقیقی جو قیادت ہے، حقیقی قیادت کو آخر کار تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو بلوچستان کی نمائندہ جماعتیں ہیں، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا، لوگوں پہ اعتماد کرنا پڑے گا اور لوگوں کے ووٹ کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس روش کو، یہ مارا ماری کو اور یہ گالی اور گولی کو، اس روش کو بند کرنا پڑے گا۔ پھر بلوچستان کا مسئلہ پہلے بھی ہوا ہے، کتنی بار ہوا ہے، پھر بات چیت سے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ پہلے جو ہے بھی پیچیدہ تھا، لیکن کچھ کوششیں ہوئی، ہم نے 2013 میں ڈاکٹر مالک صاحب کا بھی ذکر کیا، اس وقت بھی حالات تھوڑا بہت بہتر ہو گئے۔ چونکہ چیئرمین صاحب آپ گراس روٹ پولیٹکس سے ہیں، بی ایس او کی بھی آپ نے سیاست کی، آج بلوچستان کے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں سیاست کر رہے ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، تو ہم نے جو کارروائیاں دیکھی 31 جنوری کو، تو بڑے منظم طریقے سے وہ کارروائیاں کر رہے تھے، آپ اس میں جو ہیں خواتین بھی شامل ہیں، اور براہ راست جو ہیں فائرنگ بھی کر رہے ہیں، اٹیکس میں ملوث ہیں، تو جہاں ویڈیوز میں ہم نے دیکھے کہ لوگ بھی ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور کسی بھی طرح کا خوف محسوس نہیں کر رہے ہیں، بالکل کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں،
تو یہ جہد و جہد مسلح جہد و جہد جو ہے وہ اس حد تک جو ہے آرگنائزڈ اور منظم آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہوا ہے؟ کون سے جو آلات اور محرکات تھے کہ انہوں نے اس کو اتنا منظم اور آرگنائزڈ بنا دیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا ہم عراق میں دھماکوں کا سنتے یہاں کانپتے تھے کہ عراق میں ایک دھماکے میں جو ہے 50 لوگ مارے گئے، 30 لوگ مارے گئے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے جب یہاں پہ آ گئی 20 سالوں سے لوگ اب ان چیزوں کے عادی ہو گئے. ابھی جو ہے لوگ گرتے ہیں، لاشیں گرتی ہیں، اٹھا لیتے ہیں، دفناتے ہیں، پھر تیسرے دن جو ہے لوگ عام گھر متاثر ہو رہے ہیں، خاندان متاثر ہو رہے ہیں، بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، بچے متاثر ہو رہے ہیں، ایک نسل متاثر ہو رہا ہے. یہ چیزیں اپنی جگہ ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ مزید منظم ہو رہے ہیں اور منظم انداز سے ہو رہے ہیں، بالکل اس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ایک دفعہ پہلے ہوا اگست میں غالباً، اس میں تھوڑا سا جو ہے شدت کم تھا. ابھی جو اس بار ہوا ہے اس بار اس کی شدت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے اور منظم ہو رہا ہے. اس کو کوئی تسلیم کرے یا کوئی تسلیم نہیں کرے، اس کے لیے سوچنا پڑے گا. جن کو اختیار دیا گیا ہے، جو صاحب اختیار ہیں، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہ جو ہے ایک ایسے چوکی مار ہے، وہ ایک ایسے چوکی ذریعے ہم سارا ختم کریں گے. وہ ایسے چوکی در گیا، وہ ایسے چوکی مار کہاں گئی؟ وہ تو یہ تو چیزیں بڑھ رہی ہیں. وہ تو یہ سوال تو آپ نے ان سے کرنا چاہیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک ایسے چوکی مار ہے. ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ٹیم نہیں ہے. جو ٹیم بلوچستان میں اس وقت موجود ہے اس سے اچھا ٹیم بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ کریں، وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو مرض ہے اس کی صحیح معنوں میں تشخیص بھی نہیں کیا جا رہا. جب تک صحیح تشخیص نہیں ہوگی اس وقت تک صحیح علاج نہیں ہوگا. یہ جان بوجھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں بحیثیت سیاسی کارکن، یہ رجیم جو بیٹھا ہوا ہے یہ وار بینیفیشریز ہیں. یہ اس جنگی ماحول کے پیداوار ہیں. یہاں بلوچستان میں اگر امن ہوگی تو اس رجیم سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا. یہ ایک کونسلر کے وارڈ سے بھی نہیں آ سکیں گے. وار بینیفیشریز کیسے جنگ کو ختم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے بہت کوشش کی کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی ہیں، جو ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں شاہد رند صاحب، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں بہت سارے ٹی وی چینلز پہ اپنے موقف کا اظہار کر رہا تھا. تو ہم نے بھی کوشش کی کہ ان کے موقف جاننے کی کوشش کریں. ان سے کچھ سوالات ہیں ہمارے، ان کے سامنے رکھیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر منظم طریقے سے جو حملے بلوچستان کے 12 شہروں میں ہوتے رہے، گھنٹوں بھر یہ حملے جاری رہے، کیا یہ حکومت کی طرف سے سیکورٹی فیلئر تھی، یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام، ان کے کیا وجوہات ہیں، یا حکومت بلوچستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی بجٹ ہے وہ بڑے پیمانے پر سال مختص کی جاتی ہے، اس کے باوجود اس طرح کے واقعات کیا حکومت بلوچستان کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہیں، یا آئندہ لائے عمل ان کا کیا ہوگا؟ کیا انٹیلیجنس فیلئر اسی طرح ہوتے رہیں گے؟ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اس نے جو ہیں پورے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. جو 31 جنوری کے جو مختلف شہروں میں واقعات تھے وہ بھی سب کے لیے درد سر بن گئے. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بڑے پیمانے پہ اس کو کوریج کر رہا ہے اور اپنے تجزیے اور تبصرے پیش کیے جا رہے ہیں. تو آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے حکومت کے پاس کیا پلان ہے؟ تو اس طرح کے کچھ اور سوالات ہیں کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے آتے ہیں اور افغانستان سے ان کے ہینڈلر موجود ہیں، ان کو وہاں سے آپریٹ کیا جاتا ہے، ان کے پیچھے انڈیا ہے. لیکن جو ہم نے دیکھا کہ ہلاکتیں ہوئی دونوں طرف وہ پاکستانی تھے. تو اس طرح کے الزامات لگائے تو جا رہے ہیں، تو اصل حقائق کیا ہیں؟ تو شاید رند سے ہم جاننا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا. انہوں نے ماضی میں ہم سے جو ہیں کمٹمنٹ کی اور اس کے بعد جو ہم نے پروگرام اسٹارٹ کیا اس کو لینے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا فون آف کیا.
تو اس کی ذمہ داری ہے، چونکہ وہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کے معاون خصوصی ہیں، اور ٹی وی چینلز پہ اپنا موقف دیتے ہیں، ہم سے وہ دور بھاگتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن یہ سوال ہم کیسے کریں؟ تو ہم کسی سے نہیں کر سکتے کہ حکومت کی موقف نہ ہونے کے برابر ہے. جب حکومتی موقف نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو بلوچستان کے سیاستدان ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو رہنما ہیں، اس سے لیتے ہیں. ان کا اپنا ایک مخصوص پارٹی پالیسی یا نیریٹو ہوتی ہے، وہ تو دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اہم سوال ہے کہ حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے. سارے جو اس کے تانے بانے معاملات کے حکومت کو جاتے ہیں. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب، انہوں نے ماضی میں جب بلوچستان میں واقعہ ہوتے رہے تو پہلے شخص ہیں وزیر داخلہ میں بلوچستان پہنچتے ہیں، تو پہلے جب ایک واقعہ ہوا وہ پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی چوکی مار ہے. اور گزشتہ دنوں بھی وہ اسی دن جب وہ واقعہ ہوئے تو شام کے ٹائم وہ پہنچ گئے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تعریف کی کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب جیسے لوگ اور آ جائیں تو بلوچستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ سوالات ہیں، میں اس کا جواب حکومت بلوچستان کے پاس ہے، حکومت بلوچستان کے ترجمان، معاون خصوصی اور میڈیا کوآرڈینیٹر کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں. تو اس وجہ سے حکومتی موقف جو ہیں وہ کل ہو جاتی ہے. تو اس کا ذمہ داری وہی ہوں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بڑی تعریفیں کی انٹیریئر منسٹر نے. تو لیکن جو بلوچستان کے سیاسی رہنما ہیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو بلوچستان کا موجودہ صورتحال ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں حالات کو بجائے بہتر کرنے کے وہ خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ اس کے اشتعال انگیز اسٹیٹمنٹس ہیں، یا وہ ہر چیز کو بندوق کے زور پہ یا طاقت کے زور پہ دیکھنا چاہتا ہے، جو کہ ہرگز اس مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ہم نے بہت کوشش کی، انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، تو لہٰذا ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا. اور مجھے الطاف بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بیچارے مراگش بزانا پن شنبے درشنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.